ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، قربانی کا سبق ملتا ہے ہمیں واقعہ کربلا سے، اور اگر قربانی کی بات کریں تو فلسفہ قربانی کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ تو یہ فلسفہ قربانی ہے کیا؟ اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کر دیجئے، سمجھا دیجئے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، زندگی بقا چاہتی ہے اور بقا عشق سے ملتی ہے، اور عشق ابتلا اور آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ تو یہ تو ایک ابدی اصول ہے، جو بھی اس ابتلا اور آزمائش کی بھٹی سے نہیں گزرے گا وہ بقا نہیں پا سکتا۔ اور اسلام جس کے مہینے کا آغاز بھی قربانی سے ہے، اور سال کے مہینے کا پہلا مہینہ بھی قربانی سے عبارت ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی سے عبارت ہے، تو اسلام نے جو معاشرہ قائم کیا وہ ایثار پر مبنی معاشرہ تھا۔ اور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے کی خصوصیت دیکھیں تو اس میں عدل جو ہے وہ منیمم لیول تھا۔ عدل سے اوپر احسان ہوتا ہے اور احسان سے اوپر ایثار ہوتا ہے، تو وہ معاشرہ احسان اور ایثار پر مبنی تھا۔ جس معاشرے میں عدل بھی باقی نہ رہے وہ معاشرہ پھر تباہی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی در حقیقت خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کی کوشش تھی، اور خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑا شاندار زمانہ ہے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ بہت شاندار ہے، مثالی ہے، اور غیر مسلم مورخین بھی کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں ایک اور عمر آ جاتے تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا۔ پھر آپ کی شہادت ہوئی، حالات دیگر وہ ہوئے، لیکن حکمت عملی سے انہیں سنبھال لیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے جو ابتدائی 11-12 سال ہیں وہ نہایت شاندار ہیں، اور معاشی حوالے سے اسلامی ریاست نے ترقی کی۔ اور ویسے بھی حضرت عمر کے زمانے میں جو خلافت راشدہ تھی 22 لاکھ مربع کلومیٹر، تو وہ تو 48 لاکھ کے لگ بھگ چلی گئی۔ پھر جب اپنے اور پرائے کی تمیز نہ رہی، دین کے لبادے میں سازشیں ہوئیں، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کی بصیرت اور فراست نے اپنے اور پرائے میں ایک لکیر کھینچ دی، جس کا فیض آپریشن ضرب عزم، رد الفساد اور بنیان مرصوص کی صورت میں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ خلافت راشدہ ہے۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے امت کے جو 2 دھڑے تقسیم ہوئے تھے، آپ کی صلح نے ان 2 دھڑوں کو جو ہے وہ پھر متحد کر دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد بھی 20 سال ہے وہ خلافت اسلامی کے زیر اثر جو ہے وہ یہ دونوں شہزادے رہے۔ لیکن یزید نے جب اس اصول سے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو چند لفظوں میں بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا معیار حق ہے۔ معیار حق اس طرح ہے کہ آپ نے ایک خوبصورت اسلوب کے ذریعے سے یزید کو سنگل آؤٹ کیا، اور اتنا سنگل آؤٹ کیا کہ اسے لعنت و ملامت کا استعارہ بنا دیا۔ اور کربلا کا میدان وہ میدان ہے جہاں کردار نے اقتدار کو شکست دی ہے، قلت نے کثرت پر غلبہ پایا ہے، اور صبر و استقلال نے جبر و استحصال کو دھول چٹائی ہے۔ اور یہ واقعہ قیامت تک کے لیے حق کی کسوٹی بن گیا ہے۔ حق پہ شب خوں مار سکتے نہیں باطل پرست، ذہن انسانی میں جب تک کربلا بیدار ہے۔ تو پہلا تو اس کا جو ہے سبق، جو اثر ہے، وہ تو یہ ہے کہ کربلا حق کی کسوٹی بن گئی۔ دوسرا حصہ جو ہے اگر آپ اس میں دیکھیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب حضرت امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر یزید آتا ہے، تو اس وقت جو بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں نا، یزید نے وہ پامال کرنے شروع کر دیے۔ ایک تو ہے اسلام کا مذاق اڑانا، وہ اپنی جگہ پر ہے، ایک ہے زانی شرابی ہونا، وہ اپنی جگہ جرم ہے، لیکن جب آپ حریت پر ہاتھ رکھیں گے، پاؤں رکھ دیں گے، کسی کا گلا دبا دیں گے، سیدھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے،
تو یہ بنیادی انسانی حقوق جب پامال ہوئے اور دین اسلام کا مذاق اڑایا گیا تو وہاں بجا طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگے آنا چاہیے تھا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور بیداری احساس اور جرأت اظہار میں کہتا ہوں مارکہ کربلا میں دی گئی قربانیوں کے ثمرات ہیں۔ پھر یہ جرأت اظہار ہمیں زکیہ کے اظہار میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انکار میں، امام مالک کی گفتار میں، امام احمد بن حنبل کے کردار میں، اور اب غزہ اور فلسطین کے جابازوں کے استقلال میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جرأت اظہار اور بیداری احساس یہ بھی کربلا کے ثمرات۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر سعید محمد حبیب عرفانی صاحب، آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ واقعہ کربلا ہے کیا، فلسفہ قربانی کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے واقعہ کربلا کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتائیے، تاریخی اہمیت کیا ہے واقعہ کربلا؟ دیکھیے، واقعہ کربلا یہ تسلسل ہے ایک قربانی کا، یہ اس قربانی کا تسلسل ہے کہ جو آغاز انسان سے حابیل اور قابیل سے معاملہ شروع ہوا، اور جب قابیل نے حابیل کو چیلنج دیا تو اس نے کہا کہ میں تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، اور اس نے قتل کر دیا اسے۔ اس کے بعد یہ چلتی آئی بات، اس کے بعد معاملہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ اس میں بھی اللہ کی بارگاہ سے قربانی طلب کی گئی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو منتوں، مرادوں، دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، اور جس طرح سے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ بہت سی دعاؤں کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادھیڑ عمری تھی، بلکہ بڑھاپا کہا جائے، کہ اس میں پیدا ہوئے، کہ وہ جب بھاگنے دوڑنے کی عمر میں آئے جس طرح قرآن مجید میں تذکرہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں، انظر ماذا ترا، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا شے ہے۔ اب یہ باپ نبی، بیٹا بھی آنے والے وقت میں نبی ہے، اس وقت تک نہیں، لیکن نبی باپ کا اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ یہ خواب کیا ہے اس کو دیکھیے ذرا، اور پھر جواب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، یا ابا طفل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کو جو حکم ملا ہے، انہوں نے خواب کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے خواب میں آنے والی بات کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ کر گزریے۔ یہی معاملہ چلتے ہوئے جب آگے آتا ہے، وہ ایک کہ قربانی وہ قبول ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہوا کہ اب قیامت کے دن تک، اب 10 ذی الحج کو اس کی یاد میں جو کچھ ہے یا اس کا جو افزانہ ہوا وہ پیش کیا گیا، لیکن اس میں وہ پھر یہ وہاں یہ بھی ارشاد ہے وہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے اس کو آنے والے وقت میں مؤخر کر دیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو، اس احسان کرنے والوں کو بہت خوبصورت جزا دیتے ہیں۔ یہ معاملہ جب چلتا ہوا آیا ہے، اب اس کو دیکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، اور اس میں آپ اگر تقابل دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے۔